سامنے نوجوان مقرر اور ہمارے اس علاقے کے مشہور و معروف جامعہ سلفیہ نسوان کے مدیر اور ہمارے ساتھی فضیلت الشیخ محمد ابراہیم محمد منور محمدی مدنی حفظہ اللہ کو دعوت خطابت دیتا ہوں۔ آپ کا عنوان ہے اسلام میں عدل و انصاف۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے عنوان سے ہمیں محظوظ فرمائیں گے۔ شیخ محترم سے ادباً التماس ہے کہ آپ اپنے خطاب سے نوازیں اور انسانیت کے نام امن کا پیغام اس کا ایک حصہ آپ بھی بننے کی کوشش فرمائیں۔ شیخ محترم سے درخواست ہے کہ تشریف لے آئے، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، مہمانان عظام، علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو تنہا پیدا کیا اور اس دنیا میں ہمیں اپنی بے شمار مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ بعدہ تمام انبیاء پر بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ آج کا میرا موضوع اسلام میں عدل و انصاف۔ ایک شاعر کہتا ہے اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی، اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی، اے اہل جہاں اس سے بڑھ کر تہذیب بے حسا کیا ہوگا۔ انسان
اگر دور اسلام سے یا اسلام کے عہد سے پہلے کے دور کو دیکھیں، انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انسان کو انسان تصور نہیں کیا جاتا تھا، انسان کی زندگی درندگی تھی۔ اسلام نے انسان کو انسان بنایا، اسلام نے انسان کو انسانیت عطا کی، ورنہ جانوروں کی سی زندگی انسان گزار رہا تھا۔ جب دین اسلام آیا، اپنے نام سے ہی امن و شانتی کا پیغام لے کر آیا، اپنے نام سے ہی امن و شانتی کی طرف بلایا۔ چنانچہ لفظ اسلام جو سین لام میم سلمن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی شانتی اور امن کے ہیں، پوری دنیا میں صرف دین اسلام ہی وہ دھرم اور وہ مذہب ہے جو اپنے نام سے ہی امن و شانتی کی طرف بلاتا ہے، امن و شانتی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ صرف دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا دین نہیں جو اپنے نام سے، اپنے ٹائٹل سے جو ہے اسلام کی طرف بلاتا ہو۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب نجاشی کے پاس مسلمان پیش ہوئے تو انہوں نے جو حالات کا ذکر کیا تھا، مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی، وہ اگر جان لے تو اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان میں انسانیت نہیں تھی۔ انہوں نے نجاشی کے سامنے بتایا کہ اے بادشاہ، ہماری یہ حالت تھی کہ ہم میں کوئی قانون نہ تھا، ہمسایہ کا خیال نہ تھا، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، چوری، زنا، شراب پینا، ہر طرح کی برائی ہمارے اندر عام تھی، کوئی ایسا گناہ نہ تھا جس کو ہم چھوڑتے ہو، ہر اعتبار سے ہم جو ہے گناہوں میں ملوث تھے۔ ایسی صورت میں، ایسے حالات میں جو ہے ہم میں سے ہی ایک آدمی ہمیں اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، چوری سے روک رہا ہے، سچائی کی دعوت دے رہا ہے، عدل و انصاف کی طرف بلا رہا ہے، ایک اللہ کی پوجا کرنے کو کہہ رہا ہے اور اچھے کام کرنے کو کہہ رہا ہے، تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور ہمیں اپنے جو ہے گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آنا پڑا۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عکاسی بادشاہ کے سامنے پیش کی تھی، اس ماحول کی کہ دین اسلام سے پہلے انسانیت ہمارے اندر نہیں تھی، اسلام آنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انسانیت کو پیدا کیا۔ دا اسلامک ریویو آف لندن ایک میگزین کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، مسٹر ہیرلڈ ایک مغربی مفکر لکھتے ہیں کہ دور حاضر کی جمہوریت ناقص اور نامکمل ہے۔ آج جمہوریت کے بہت زور کے دعوے کرتے لوگ جو ہیں نعرے لگا رہے ہیں، جمہوریت کے نعرے، سیکولرزم کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں وہ چیز ثابت ہے؟ ابراہم لنکن نے جیسے کہا تھا جمہوریت کے بارے میں، عوام سے، عوام کے لیے، عوام کی حکومت، تو یہ چیزیں حقیقت میں اگر ان کے اپنے قوانین بھی لے لیں تو کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ خود مغربی مفکر کا کہنا ہے کہ دور حاضر کی جمہوریت ناقص اور نامکمل ہے، دنیا میں صرف دین اسلام ہی ہے جس نے مکمل انصاف کی تعلیم دی ہے، ایک غیر مسلم مفکر کا کہنا ہے۔ اسی طرح جارج برنارڈ شاہ انہوں نے بیان کیا، مغربی مفکر نے، کہ دین اسلام ہی ہے جو انصاف کا نمونہ پیش کر سکا ہے، دنیا میں صرف دین اسلام ہے جو ہر موڑ پر انصاف کی تعلیم دیتا ہے، دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا اگر مستقبل میں دین اسلام پوری دنیا کا ایک اکیلا تنہا مذہب بن جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہندوستانی لوگ جنہیں پیشوا مانتے ہیں، گاندھی جی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا، دنیا کے تمام دھرموں کا مطالعہ کیا، لیکن میں نے پایا کہ صرف دین اسلام ہی ہے
جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے، عدل و انصاف کی تعلیم دینے والا یا تمام لوگوں کو ان کے حقوق دینے والا دھرم اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ یہ ہندوستان کے پیشوا جنہیں لوگ مانتے ہیں، گاندھی جی نے کہا تھا۔ ایک مستشرق بیان کرتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، کہ دنیا میں کوئی شخص اپنوں میں ہیرو نہ بنا، کوئی بھی شخص اپنوں میں ہیرو نہیں بنا سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہیرو کا مطلب فلمی ہیرو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مستشرق، جو مشرقی علوم کو، مستشرق کا معنی ہو سکتا ہے سمجھتے ہوں گے بعض لوگ، یعنی ایسا ہوتا تھا، بلکہ آج بھی ہو رہا ہے کہ مغرب میں رہنے والے مشرقی علوم کو حاصل کرتے ہیں، یعنی غیر مسلم رہتے ہوئے دینی علوم کو حاصل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام میں دھبے نکالے جائیں۔ آج بھی یہ چیزیں جاری و ساری ہیں۔ بہت سارے جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں وہاں غیر مسلم افراد باقاعدہ طور پر اسلامی علوم کو سیکھتے ہیں تاکہ اسلام میں داغ و دھبے نکالے۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، استشراق کی جب بات آئی تو یہ بات بھی بتا دوں کہ ایک معروف و مشہور کتاب تو علماء کرام موجود ہیں جو تقریباً ہر لائبریری میں موجود ہوتی ہے، مستشرقین نے بنایا تھا، مفتاح کنوز السنہ، حدیث کے خزانوں کی چابی، کتاب کا نام ہے حدیث کے خزانوں کی چابی، مفتاح کنوز السنہ۔ اس کتاب کو لکھنے والے ارنت جان ونسنگ، AJ ونسنگ، ایک مستشرق غیر مسلم جس نے ایک کتاب لکھا تھا احادیث کو پرکھنے کے لیے، تقریباً ہر لائبریری میں کتاب ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام میں داغ و دھبے نکالنے کے لیے ہمارے ایک استاد محترم بیان کر رہے تھے کہ اس کتاب کو جب بنایا جا رہا تھا، آج کل تو موبائلز کا استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی حدیث ایک لفظ ٹائپ کر لو آپ کے پاس حدیث سامنے نکل کے آ جاتی ہے۔ جس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، موبائل اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہیں تھے، اس وقت احادیث کو تلاش کرنے کے لیے کئی حدیث کی کتابوں کی جو ہے مختلف احادیث کو ایک کتاب میں اس کے کیس، اس کی چابیاں جمع کرنے کے لیے یہ کتاب بنائی گئی تھی۔ تو ہمارے استاد محترم بتا رہے تھے کہ اس کتاب کو بنانے میں کئی لوگ پاگل ہو گئے تھے، جن کے ذہنیت جو ہے سائنٹسٹوں کی طرح کی ذہنیت تھی، ویسے لوگ جو ہے پاگل ہو گئے تھے، تقریباً 17-18 افراد۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مستشرق ان کو کہتے ہیں، جو مغربی لوگ مشرق کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی دینی علوم حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک مغربی جو ہے مستشرق کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں میں ہیرو ہیں، پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے میں ہیرو رہا ہو۔ یعنی کوئی آدمی آپ سماج میں اس کو بہت اونچا درجہ دیتے ہیں، آپ اس کو بہت بہتر شخص سمجھتے ہیں، بڑے اخلاق والا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے گھر میں اس کی بیوی سے پوچھو اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی ماں سے پوچھو اس کا برتاؤ کیسا ہے، اس کی بہنوں سے پوچھو، اس کے بچوں سے پوچھو، گھر والوں سے پوچھو، رشتہ داروں سے پوچھو، دوستوں سے پوچھو، اس کے اخلاق کیسے ہیں پتہ چلیں گے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت ہے، آپ ان کے بارے میں کس پوچھیں گے؟ آپ ان کی بیوی سے پوچھیں، آپ ان کے رشتہ داروں سے پوچھیں، دوستوں سے پوچھیں، آپ ان کے جو ہے غلاموں سے پوچھیں، ہر ایک کا جواب جو ہے سب کا یہی رہے گا کہ آپ کے اخلاق قرآن و حدیث کے قرآن کی طرح تھے، آپ جو ہے قرآن مجید کی تفسیر تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی جو مستشرقین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے، بالخصوص عدل و انصاف کی بات اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو دوسرے دھرموں میں بہت ساری کتابیں، تلمود یہودیوں کی کتاب یا نصارہ کی کتابیں، جو انجیل، کئی قسم کے انجیل، لوقا، مرقس، یوحنا، برنابا، انجیل متی، جتنی انجیل کی اقسام ہیں یا مختلف جو کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں کو چھان لیں یا جو ہے منو اسمرتی کو اٹھا لیں، ہندوؤں کی کتاب، تمام کتابوں میں آپ اس چیز کو اگر دیکھیں، عدل و انصاف کی بات کو، آپ کو جو ہے دور دور تک بھی اس کا ایک شوشہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ انصاف کی بات
لوگ آج ہم پر الزامات تھوپ رہے ہیں، آج اسلام کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، آج اسلام کو جو ہے ظالم کہہ رہے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام لوگوں کے حقوق چھینتا ہے، یا اسلام جو ہے عورتوں کے حقوق چھینتا ہے، اسلام فلاں کے حقوق چھینتا ہے، اسلام عدل و انصاف کی تعلیم نہیں دیتا۔ ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، دور دور تک جو ہے ان کے پاس کوئی جو ہے شوشہ تک نہیں ہے، انسان کو انسان نہیں مانتے۔ یہاں تک کہ تلمود کے بعض جو ہے قوانین میں یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے اپنے دھرم کے ماننے کے علاوہ جتنے انسان پائے جاتے ہیں سب کے سب خنزیر، سور اور کتے کی مانند ہیں۔ یہ ان کی کتابوں میں جو ہے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی انسانوں کو انسان نہیں مانتے۔ یہ عدل و انصاف کی بات کرنے والے، جو اسلام پر الزام تھوپنے والے، یہ جو ہے یہ موجود ہے باقاعدہ طور پر۔ اور انسانوں میں خود اپنے جو ہے کیٹیگریز کو، جماعتوں کو انہوں نے بانٹ لیا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے گروپس میں، یعنی فلاں جماعت یا فلاں گروپ کے لوگ فلاں سے شادی نہیں کر سکتے، فلاں سے میل جول نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ کوئی نچلی ذات کا آدمی اوپر ذات والے آدمی کے بدن کو چھو لیتا ہے یا اس کے کپڑے کو چھو لیتا ہے، لوگ جا کر اسنان کرتے ہیں، جا کر نہا کر آتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے عدل و انصاف یا مساوات کی تعلیم کی بات کرتے ہیں اور اسلام پر الزامات تھوپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو دور کر کے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف سے گواہی جو ہے قائم رکھو۔ اے ایمان والو، انصاف کو لازم پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اعلان کیا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گرچہ کہ انصاف آپ کے پاس کوئی فیصلے کے لیے آئے، آپ اگر حاکم ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ متولی ہیں، آپ جماعت کے ذمہ دار ہیں، آپ کسی بڑے عہدے پر ہیں، آپ کے پاس لوگ کوئی مسئلہ لے کر آئے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ انصاف سے کام لو، گرچہ کہ وہ انصاف جو ہے آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، آپ کے نفس پر بات آتی ہو، آپ کی جان پر بات آتی ہو، تب بھی آپ جو ہے انصاف کے پہلو کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اوی الوالدین والاقربین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آپ کسی کے درمیان جو ہے انصاف کر رہے ہیں، اگر یہ انصاف کریں گے تو آپ کے ماں باپ پر بات آئے گی، آپ کے ماں باپ کا حق چھینا جا سکتا ہے، یا آپ کو ایسے لگے گا کہ ماں باپ پر ظلم ہوگا، تب بھی جو ہے آپ انصاف کے پہلو کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے رشتہ داروں کو نقصان کیوں نہ ہو، آپ کے والدین کو نقصان کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے نفس کو نقصان کیوں نہ ہو، آپ جو ہے انصاف کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام نے انصاف کو عام کیا، اسلام نے انصاف کی تعلیم دی، اسلام نے عدالت کی تعلیم دی۔ اسلام ہمیشہ سے ظلم و جور سے روکا ہے، اور ظلم و جور سے جو ہے قرآن و حدیث میں بارہا روکا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم پر اگر تمہاری دشمنی ہے، آپ کسی سے دشمنی رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کی وہ دشمنی ظلم کرنے پر نہ ابھارے، آپ کو ناانصافی پر نہ ابھارے۔ آپ کی وہ دشمنی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ کے پاس جو ہے فیصلہ لے کر، مسئلہ لے کر آئے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، گرچہ کہ آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن اس کے حق میں اگر فیصلہ ہونا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور تقوی کے یہی قریب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، امانتوں کو جن کی وہ امانتیں ہیں وہاں تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو انصاف سے کرنا۔ یہاں پر آیت میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کہا گیا، جب لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرو، یا اہل حدیثوں کے درمیان فیصلہ کرو، یا فلاں جماعت کے درمیان فیصلہ کرو، یہ بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب فیصلہ لوگوں کے درمیان ہو، چاہے کسی بھی طبقے کا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی دھرم کا انسان کیوں نہ ہو، انصاف کو آپ کو لازم پکڑنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ صرف اسلام کی تعلیم ہے، کسی دوسرے دھرم میں جو ہے یہ تعلیمات آپ کو نہیں ملیں گی۔
اس آیت کے شان نزول میں روایات میں آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کی چابی تلاش کر رہے تھے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ چابی موجود تھی جس وقت وہ ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چابی مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر ہم یہ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم چابی دینے سے انکار کیوں کرتے؟ انہوں نے چابی دیا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ چابی چھین کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیے۔ خانہ کعبہ کو کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا کر جو ہے بتوں کو صاف کیے اور دو رکعت نماز پڑھ کے پھر دوبارہ جب باہر آئے تو خانہ کعبہ کو جب لاک کیا گیا، دوبارہ تالا لگائے تو چابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبۃ اللہ کی ذمہ داری لوں گا، جبکہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چابی رہا کرتی تھی۔ وہ چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھی جبکہ وہ اسلام میں نہیں تھے، ابھی اسلام میں نہیں تھے، چابی ان کے پاس تھی۔ کعبۃ اللہ کی خدمت وہ کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے طلب کیا کہ میں کعبۃ اللہ کی نگرانی کروں گا، میں چابی رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر دی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ چنانچہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے چابی لی تھی، آپ چابی انہی کو پہنچاؤ۔ باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی واپس لے کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی۔ اور بتایا جاتا ہے آج بھی انہی کے خاندان میں چابی موجود ہے کعبۃ اللہ کی۔ بہرحال یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم پر ضروری ہے کہ انصاف سے کام لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور و معروف واقعہ، قبیلہ مخزومیہ کی عورت چوری کر لی، بہت اونچا قبیلہ تھا، عزت والا قبیلہ تھا، چوری کر لی۔ اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے بھائی؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب اس عورت کے ہاتھ کاٹنے ہیں۔ صحابہ کرام اور جو قریش کے سردار تھے بہت سارے لوگ، تو سب لوگ مل کر یہ طے کیے کہ اگر اس عورت کے ہاتھ کاٹے جائے تو قبیلے کی عزت جائے گی، اونچا قبیلہ ہے، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکمنڈیشن کرتے ہیں، تھوڑا کچھ بات چیت کر کے اس عورت کی سزا معاف کروائیں گے تاکہ قبیلے کی عزت نہ جائے۔ اب اس کے لیے کس کو تیار کریں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے۔ اگر اسامہ رضی اللہ عنہ ریکمینڈ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کی بات کو مان لیں گے۔ تو اسامہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیے کہ اے اسامہ آپ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس مخزومیہ عورت کی سفارش کیجئے کہ اس کی سزا معاف کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں۔ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور اس عورت کی سزا جو ہے معاف کرنے کی بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیش میں آ گئے۔ یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تو اللہ کے حدود میں اللہ تعالیٰ جو پنشمنٹ مقرر کیا ہے ان پنشمنٹس میں تو سفارش لے کر آیا ہے، تو اللہ کی سزاؤں میں ریکمنڈیشن لے کر آیا ہے، تیری کیسے ہمت ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غضب کو دیکھ کر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کیجئے اور اللہ سے میرے لیے مغفرت کر دیجئے، اللہ سے میرے اس گناہ کے لیے جو ہے مغفرت طلب کر دیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ لوگ اپنے میں اگر کوئی
غریب اور لاچار آدمی گناہ کرتا تو اسے سزا دیتے تھے، کوئی امیر اور صاحب المرتبت آدمی اگر کوئی گناہ کرتا اسے سزا نہیں دیتے تھے، اس کو جو ہے معاف کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تم لوگ ایسا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں، ایک ایسا قانون اس وقت آپ نے بیان کیا، ایک ایسا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، پوری رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جتنے نیتا آئیں گے سب کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، سب کے لیے بہت بہترین جملہ ہے، سب کے دلوں میں وہ جملہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو جو ہے ہر پارلیمنٹ میں، ہر کورٹ میں لگائے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس عورت کی بات کر رہے ہو، تم اس مخزومیہ قبیلے کی عورت کی بات کر رہے ہو، سن لو، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا۔ اے لوگوں، تم اس عورت کی بات کر رہے ہو، سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کر لے میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کون ہے نیتا آج جو ایسا اعلان کرے؟ کون سا لیڈر ہے، کون سا جج ہے جو آج اس طرح کا اعلان کرے، جو یہ کہے میری بیٹی کے لیے، میرے بچے کے لیے میں وہی فیصلہ کروں گا جو قرآن و حدیث میں ہے، جو قانون میں ہے؟ کون یہ اعلان کرتا ہے؟ آج ہمارے پاس دو ترازو ہیں، ایک اپنوں کے لیے، ایک غیروں کے لیے، ایک پیسے والے کے لیے، ایک غریب کے لیے، ایک فلاں کے لیے، ایک فلاں کے لیے۔ آج پیسے سے جو ہے کورٹوں کو خریدا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا جو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے بہت بڑی مثال ہے۔ آپ نے یہ جو جملہ کہا تھا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے عدل و انصاف کے ترازو کو کبھی چھوڑا نہیں، عدل و انصاف کی ترازو کو انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں جو ہے بہت سخت تھے، اور کوئی سنت آپ سے نہ چھوٹ پائے، اتنا خیال کرتے تھے۔ والی مصر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، آپ کے عہد خلافت میں، مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ مصر میں ایک کمپٹیشن ہوا، گھوڑ دوڑ کا مسابقہ، ہارس ریس، گھوڑے کا ریس ہوا۔ اس میں اتفاق سے ایک قبطی غلام، ایک معمولی آدمی گھوڑ دوڑ میں جو ہے فرسٹ رینک آ گیا۔ ایک معمولی آدمی وہ گھوڑا ریس میں فرسٹ رینک آ گیا۔ اب اس ریس میں والی مصر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بھی تھا۔ میرے رہتے ہوئے تو ایک معمولی غلام کیسا آگے بڑھ سکتا ہے؟ چل ہٹ، اور کھینچ کر ایک تماچا لگایا۔ میں ابن الاکرمین ہوں، میں وی آئی پی آدمی ہوں، میں وی آئی پی ہوں، میرے سے آگے تو کیسے چلے گیا؟ مجھ پر تو سبقت کیسے لے گیا؟ تماچا لگایا۔ اس وقت جو ہے دربار خلافت تمام کے لیے کھلا تھا، کوئی بھی جا کر شکایت کر سکتا تھا۔ آج کاؤنسلر کے پاس جانا ہے تو بھی ریکمنڈیشن لے کر جانا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی؟ کاؤنسلر کے پاس، اس کے پاس اس کی گلی والا کون بڑا آدمی ہے کہ اسے کون پہچانتا کہ چلو ذرا بات کر لو، اس کے پاس ملنا ہے۔ ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم، پی ایم تو دور کی بات ہے۔ بہرحال اس وقت ایک معمولی آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر پہنچا مدینہ منورہ۔ دربار میں پہنچ کر ذکر کرنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، فلاں شخص نے، فلاں گورنر کے بیٹے نے مجھ پر ظلم کیا، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ اس آدمی نے واقعہ سنایا۔ فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا والی مصر کے گورنر کو کہ تم اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس آ جانا۔ پارلیمنٹ میں بلایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ آنے کے بعد جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ
وہاں پر موجود ہیں اور ان کے اپنے بیٹے کو ساتھ لائے ہوئے ہیں جس نے اس قبطی غلام پر ظلم کیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کے ہاتھ میں کوڑا تھماتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک تیرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو پیٹنا، اس کو مارنا۔ جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ابن الاکرمین ہوں، جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں وی آئی پی آدمی ہوں، اس کے وی آئی پی باپ کے سامنے اس کو پیٹ، تاکہ اس کو پتا چلے کہ کیا وی آئی پی کون ہے۔ تو بہرحال جب مارا گیا تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے یہ بھی کہا کہ اگر تو چاہے تو عمرو بن عاص کو بھی کوڑے مار، کیونکہ اسی باپ کے جو ہے مرتبے کی وجہ سے اس نے جو ہے تجھ پر ظلم کیا تھا۔ تو اس غلام نے انکار کیا، مجھ پر جو ظلم کیا تھا وہ ان کا بچہ تھا، میں ان پر کوڑا نہیں برساؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، والی مصر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے معذرت کی تھی کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، تم نے لوگوں پر ظلم کر کے ان کو غلام کب سے بنا لیا، جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ لوگ آزاد ہیں، لوگوں پر تم نے ظلم کر کے کیسے تم نے ان کو جو ہے غلام بنا دیا۔ تو بہرحال یہ تاریخ جملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے، جب محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں جانب ہیں، لیفٹ سائڈ میں ہیں، اور رائٹ سائڈ میں ایک معمولی بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پینے کے لیے کوئی پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے بعد، اسلام کا قانون یہ ہے کہ پینے کے بعد جو ہے اپنے داہنے والے کو دیا جائے۔ کتنی بڑی مثال، کتنی بڑی مثال میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کو دیکھیے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے تواضع کو دیکھیے۔ بائیں جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور سیدھی طرف ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے عاجزی ان کے ساری تواضع کے ساتھ اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ اے بچے، اگر تو اجازت دے تو اس پیالے کو میں ابو بکر کو تھما دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ رہے ہیں بچے سے کہ تو اجازت دے تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھما دوں۔ ہم لوگ بچہ چل تو کیسے بیٹھ گیا یہاں پہ، ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیتے۔ آپ کے اخلاق، لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام شدت کے زور سے پھیلا، فلاح کے زور سے پھیلا۔ یہ اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی، آپ کے یہ اخلاق تھے، اس اخلاق کے زور پر اسلام پھیلا ہے میرے بھائیوں۔ اس بچے سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے بچے اگر تو اجازت دے تو ابو بکر کو دے دوں؟ بچہ کہتا ہے نہیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ اللہ، میں آپ کے تبرک کو، آپ کا جھوٹا جو ہے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دے دیے۔ یہ انصاف کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام احسان کا حکم ہمیشہ سے دیتا ہے۔ انسان تو انسان جو ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اسلام نے تعلیم جو ہے، اسلام نے حکم دیا ہے۔ كتب اللہ الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کر دیا ہے، ہر چیز پر احسان کو واجب کر دیا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کسی کو قتل کرنا ہے، یعنی سزا میں آپ کسی کو جو ہے کورٹ کی سزا ہو گئی ہے، اس کورٹ کی یہ سزا آئی کہ اس کو پھانسی دی جائے، اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارا جائے، تب بھی وہاں پر بھی احسان کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں تک کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی
جو ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کے پانی پلانے کی بنیاد پر اسلام نے جو ہے جنت کی خوشخبری دی، اور ایک بلی کو بھوکی باندھنے پر جو ہے اس کو جہنم رسید کیا گیا یا جہنم کے مستحق قرار دیا گیا۔ آج میرے بھائیوں اسلام کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اسلام پر ٹیررزم کے لیبل چسپا کیے جا رہے ہیں، اسلام کو فلاں فلاں کہا جا رہا ہے، اسلام پر جو ہے الزامات تھوپے جا رہے ہیں، اسلام کے تعلق سے غلط باتیں جو ہیں بتائی جا رہی ہیں، اسلامی مدارس کو جو ہے دہشت گردوں کے اڈے قرار دیے جا رہے ہیں، اور مساجد کو دہشت گردوں کے اڈے قرار دیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن عسال رضی اللہ عنہ جب یمامہ کے گورنر کو ان کو قید کر کے لایا گیا، مسجد کے ستون سے جب باندھ دیا گیا تو ان کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو طیش میں آ جاتے تھے، ثمامہ طیش میں آ جاتے تھے، یا محمد ان تقتل زاد من وان تنعم علی شاکر، اے محمد میرے سامنے مت آؤ، اگر قتل کرنا ہے تو قتل کرو، میری قوم تمہارا بدلہ لے لے گی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دو تو تم مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دو، میں جو ہے تمہارا احسان چکا دوں گا، میری قوم تمہارا احسان چکا سکتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے جملے کسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو غصہ آتا، صحابہ کرام جو ہے غصے میں آتے، تلوار کھینچتے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے، اس کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کرواتے صحابہ کرام کو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر ثمامہ بن عسال رضی اللہ عنہ جب ان کو قید سے رہا کیا جاتا ہے، آزاد کیا جاتا ہے، تو وہ مشرف اسلام ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر۔ اسلام انصاف کی تعلیم کے تعلق سے یہاں تک ابھارا ہے کہ اگر باپ بچوں کے درمیان کچھ تحفہ لا کر دیتا ہے یا کوئی بھی چیز بچوں کی تربیت کے تعلق سے بھی، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، تمام والدین کو، ماں اور باپ کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد جو ہیں ان کو لے کر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے اس بچے کو میں فلاں غلام اس کے نام کرتا ہوں، بعض روایتوں میں جو ہے فلاں گھر یا زمین کی بات ہے، میں فلاں چیز جو ہے میرے بچے کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ اس پر گواہ رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم تمہارے ہر بچے کو ایسا ہی تحفہ دے رہے ہو؟ کیا تمہارے ہر بچے کو یہی تحفہ، ایسے ہی گفٹ تمام بچوں کو دے رہے ہو؟ فرمایا نہیں، اسی بچے کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ کسی اور کو جو ہے تم گواہ بنا لینا، میں ظلم پر گواہ نہیں رہتا، میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا، کسی اور کو گواہی کے لیے لے لو۔ اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ بڑے ہونے کے بعد بچے تمہارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جو تم چاہتے ہو، یعنی نیک برتاؤ کرے، سب کے سب تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو بچپن سے ہی تم ان بچوں کو جو ہے ویسے ہی تربیت کرو جیسے تم چاہو، یعنی تم اگر بعد میں اچھائی ان سے چاہتے ہو تو ان کے ساتھ انصاف سے کام کرو۔ اور تمام بچوں کو اسی لیے اسلام کا قانون ہے بچوں کے ساتھ اگر جو ہے کچھ بچوں کو کوئی باپ اگر جس کے پاس 4-5 بچے ہیں، کوئی باپ کسی بچے کو کوئی گاڑی دلا رہا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ تمام بچوں کے لیے بھی ویسے ہی گاڑی دلوائے یا ویسا ہی انتظام کرے۔ اسلام کی تعلیم ہے انصاف، یہاں تک جو ہے اسلام انصاف کا قائل ہے۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چھوٹے بچوں میں سے کسی ایک کو بوسہ دوں، جب دل کہتا ہے کہ کسی ایک کو بوسہ دوں تو میں دوسرے بچے کو بھی بوسہ دیتا ہوں تاکہ اس دوسرے بچے کے دل میں یہ بات نہ رہ جائے کہ میرے ابا صرف میرے بھائی کو ہی بوسہ دے رہے ہیں، مجھے بوسہ نہیں دیے۔ اسلام بچوں کی تربیت میں بھی جو ہے یہاں تک خیال کرتا ہے۔ اور انصاف کے تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات نقل کی ہے، انہوں نے ایک بات بیان کی ہے کہ اللہ ینصر الدولۃ
الدولة العادلة وإن كانت كافرة. آج عالم اسلام کو لے لیں یا ہندوستان کے حالات کو آپ دیکھیں تو بہت ناگفتہ حالات ہیں. مسلمانوں کو جو ہے ہر جگہ شکست کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح تراشا جا رہا ہے. عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی وقار نہیں ہے. میرے بھائیوں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایک انصاف پسند مملکہ, جو حکومت انصاف کرے گی, جو حکومت انصاف پسند ہے, اس کی اللہ مدد کرتا ہے, گرچہ کہ وہ حکومت جو ہے کافر حکومت کیوں نہ ہو, کافر مملکت کیوں نہ ہو. وہی اس کی بنسبت اگر کوئی مملکہ جہاں پر ظلم و جور عام ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا. وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْكَافِرَ وَلَوْ كَانَتْ مُؤْمِنًا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے. یعنی جہاں انصاف ہو, گرچہ کہ لوگ کافر ہیں, اللہ کی مدد ہوگی. اگر انصاف ہو, انصاف اتنی اہم چیز ہے, انصاف, عدل و انصاف کا معاملہ, اگر وہاں پر عدل و انصاف موجود ہے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی, گرچہ کہ کافروں کی مملکت ہو. لیکن اگر عدل و انصاف نہ ہو تو مومنوں کی حکومت کیوں نہ ہو, مومنوں کا ملک کیوں نہ ہو, انصاف اگر نہیں ہے تو وہاں اللہ کی جو ہے نصرت شامل حال نہیں رہے گی. میرے بھائیوں, آج کے حالات اگر دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ان حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. مسلمانوں کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں ہر موڑ پر, ہندوستان کے حالات تو آپ جانتے ہیں, کبھی لو جہاد کے نام سے, کبھی گھر واپسی کے نام سے, کبھی فلاں کے نام سے, کبھی فلاں کے نام سے مسلمانوں کو ہر جگہ جو ہے پیسنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لوگ جو ہے نکتہ چینی کر رہے ہیں, مسلمانوں میں کچھ داغ دھبے نکالنے کی کوششوں پر لوگ لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اگر اس کا سبب ہم تلاش کریں تو وہ سبب یہی ہے, ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا, قرآن و حدیث کو پسے پش ڈال دیا. ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر لگے رہے, ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے پر لگے رہے. اگر ہم ایک ہو جاتے, قرآن و حدیث کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے, کبھی دشمن کو یہ طاقت نہ ہوتی, کبھی دشمن کو یہ طاقت نہ ہوتی. کسی نے کہا تھا مسلمان صرف صبح کی نماز کی پابندی کر لے, صرف مسلمان فجر کی نماز میں جاگ جائے تو دشمن سمجھ جائے گا کہ مسلمان جاگ گیا ہے, مسلمان اٹھ گیا ہے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, مسلمان تو سب سوتے رہتے. بہرحال میرے بھائیوں, آج کے حالات جو ہیں اس کا سبب اگر ڈھونڈے قرآن و حدیث سے دوری ہے. قرآن و حدیث کو ہم چھوڑ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کر لے, قرآن و حدیث سے منہ موڑ لے, قرآن و حدیث کے احکامات کو چھوڑ دے, اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. اللہ نے فرمایا ہے اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. میرے بھائیوں, آج جو ہماری زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں, آج لوگ ہماری زندگیوں سے جو کھلواڑ کر رہے ہیں, اس کا سبب یہی ہے ہم قرآن و حدیث کو پس پش ڈال دیے ہیں, قرآن و حدیث سے اعراض کر لیے ہیں. قرآن و حدیث کی جو ہے عزت, اس کا احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اللہ نے ہماری زندگیوں کو تنگ کر دیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. صرف یہی نہیں, قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اندھا بنا کر اٹھائے گا. دنیا میں تو پستی ہے, دنیا میں تو ہم پیچھے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن بھی جو ہے ہمیں اندھا بن کر اٹھنا ہے. ہم اندھے بن کر اٹھائے جائیں گے. ہم جو آدمی قرآن و حدیث سے روگردانی کرتا ہے, جب میدان محشر میں اندھا بن کر اٹھے گا تو اللہ سے پوچھے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے اللہ, تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ میں تو دیکھتا تھا, میں تو بینا تھا, میری آنکھیں تھی, مجھے نظر آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا
کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ایسے ہی میری آیتیں تیرے پاس آئی تو نے بھلا دیا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں، تیرا کوئی اعتبار نہیں، تیری بات کوئی نہیں سنے گا، تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو نے قرآن و حدیث کو بھلا دیا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسا وقت آنے سے پہلے جو ہے ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کو اگر ہم تھام لیں، ایک ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اور یاد رکھیے ہم اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کے لیے یا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث ہی کے ذریعے سے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق دے، اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکراً، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء، بارکم اللہ فیکم۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو خیر و برکت سے نوازے اور آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے لیے شیخ محترم نے آج کے ہمارے مرکزی عنوان کے ایک شیخ اسلام میں عدل و انصاف پر بہت ہی مدلل انداز میں خطاب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔